میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کیسے ایک اقتصادی بحران سے اس حکومت نے مشکل فیصلے کر کے جو معیشت ہے اس میں استحکام بھی لایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں اس وقت ان کو کس طریقے سے مزید تقویت پہنچائی جائے۔ پہلی چیز جو حکومت نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس کی پالیسیز کا محور ہیں، اور ہر فیصلہ اسی انداز میں کیا جائے گا کہ ان کی جو روزگار کے مواقع ہیں، ان کی جو آمدنی کے طریقے ہیں، ان کی جو کنزمپشن ہے اس کو کیسے بڑھایا جائے۔ اور اس سلسلے میں حکومت نے دو بڑے فیصلے کیے۔ ایک تو یہ کہ جو ہمارے صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے ٹیکسز کلیکٹ کیے جائیں تاکہ لوگوں کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی جا سکیں، اور کرونا سے پہلے 17% ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا، اور یہ جو 4 مہینے گزرے ہیں اس سال کے، اس میں 1000 ارب سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے جو اخراجات ہیں، حکومتی اخراجات، ان کو زبردست طریقے سے کنٹرول کریں گے، اور آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، کابینہ، ان سب کے اخراجات کم کیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ سویلین گورنمنٹ اور فوج کے جو اخراجات ہیں ان کو منجمد کیا گیا۔ سارا سال اسٹیٹ بینک سے ٹکا بھی قرض نہیں لیا گیا۔ سارے سال میں بجٹ کے علاوہ ایک بھی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی گئی، اور اس تمام جو فیصلے تھے ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ایسے ہوا ہو کہ پرائمری بیلنس، جو آپ کی آمدنی اور آپ کے اخراجات کا فرق ہے، وہ پازیٹو ہوا، یعنی وہ سرپلس میں ہوا۔ دوسری جانب جو ہمیں خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پچھلے 5 سال جو گزرے تھے پچھلی گورنمنٹ کے، اس میں ایکسپورٹس کے بڑھنے کی رفتار 0 سے بھی کم تھی۔ تو بنیادی فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا ہے، ہمیں پاکستان کی معیشت کو دنیا کی معیشت سے جوڑنا ہے، اور اس کے لیے بڑے اقدامات کیے گئے۔ ایکسپورٹرز کو بجلی سبسیڈائز کی گئی، گیس سبسیڈائز کی گئی، لون سبسیڈائز کیے گئے، اور تمام جو را مٹیریل، ہزاروں را مٹیریل یعنی خام مال، ان کی قیمتوں پہ ٹیکسز ختم کیے گئے، اور اس کی وجہ سے ورلڈ بینک نے پاکستان کو سراہا کہ قیمتیں ان پٹس کی کم کرنے میں پاکستان 10 بڑے ریفارمر ملکوں میں سے ہے، اور اس کی وجہ سے ایکسپورٹس بھی بڑھے، اور ریمیٹنسز کے لیے خصوصی پالیسیز دی گئیں اور ریمیٹنسز بھی بڑھی۔ اور ایک جو بڑا بنیادی ایک اچیومنٹ ہے اس حکومت کا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی جو تجارتی بیرونی تجارتی خسارہ تھا، جو پاکستان کی سطح کا سب سے بڑا تھا جب یہ حکومت آئی، 20 ارب ڈالر کا، اس کو گرا کر 0 کیا گیا۔ تو اس وقت اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ان سخت فیصلوں کے بعد یہ فیصلہ بھی کیا کہ اگر ہم نے پیسے کہیں خرچ کرنے ہیں تو پاکستان کے لوگوں پہ کرنے ہیں، اور جو ہماری سوشل سیفٹی نیٹ یعنی احساس پروگرام تھا اس کا بجٹ 100 ارب سے بڑھا کر 192 ارب کیا گیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے جو ٹرائبل ایریاز قبائلی علاقے ہیں ان کو تاریخ ساز ایک پیکج دیا گیا تاکہ انہوں نے جو مصیبتیں صحیح ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، اور 152 ارب وہاں دیے گئے۔ ہمارا جو قومی ترقیاتی پروگرام ہے اس میں جو کم ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کے لیے بڑی رقوم رکھی گئیں، اور سبسڈی دی گئی یوٹیلیٹی سٹورز میں کھانے پینے کی جو اہم 5-6 چیزیں ہیں ان پر۔ اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے، اور بزنسز کا پہلے میں بتا چکا ہوں، اس کے علاوہ 250 ارب روپے ان کو دیے گئے ریفنڈز کی حیثیت میں، جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے۔ تو ان سب چیزوں کا، اور کنسٹرکشن کے لیے ایک ایسا پیکج دیا گیا کہ جس میں کوئی FBR کا ڈر نہ ہو، اور ٹیکسز کے اندر جو افورڈیبل ہاؤسنگ یعنی چھوٹے گھروں کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب کی اسکیم ہے اس میں 90% چھوٹ دی گئی ٹیکسز میں، تاکہ یہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری بڑھے اور روزگار بڑھے۔ اب آپ دیکھیں کہ کرونا وائرس کے دوران 1250 ارب کا پیکج دیا گیا، 1.60 کروڑ لوگوں کو ایک بہت ہی شفاف انداز میں پیسے بانٹے گئے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کرونا وائرس سے اللہ کی مدد سے اچھے انداز میں نکلے ہیں،
اور کچھ چیزیں جو میرے کالیگز نے بھی آپ کو بتائیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اچھی سمت میں جا رہی ہیں. ٹیکسز پہلے 4 مہینے میں ٹارگٹ سے اوپر، ریمیٹنسز پہلے 4 مہینے میں ٹارگٹ سے اوپر، ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں، اکاؤنٹ کا سرپلس بڑھ رہا ہے، اور اسٹاک مارکیٹ دنیا کی چوتھے نمبر اور ایشیا کی نمبر 1 اسٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس حکومت نے جو اپنے نیشنل ریکوائرمنٹس تھی، یعنی ماضی کے لیے ہوئے قرض وہ دیے، اور 5,000 ارب روپے دیے 2 سال میں. آپ سوچیں کہ اس حکومت کا کوئی واسطہ نہ تھا ان قرض لینے سے، لیکن یہ قومی ریکوائرمنٹ تھی اور 5,000 ارب روپے دیے گئے. آپ اندازہ کریں. اور ایک اور جو خوشخبری میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 4 مہینے گزرے ہیں اس سال کے، جون 30 سے لے کر نومبر 1 تک، پاکستان کے قرض میں اضافہ 0 ہوا ہے. یعنی ہم نے یہ 4 مہینے خود اپنی آمدنی کی بنیاد پر اور اپنے اخراجات کو کم کر کے کیا ہے. تو تھینک یو.